السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی خوفناک کہانیاں شروع کرنے سے پہلے میرے نیو ہارر چینل ہارر ناول آفیشیل کو آپ سب نے سبسکرائب کرنا ہے۔ 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے، اور میرے نیو چینل کا لنک آپ کو میرے ڈسکرپشن باکس میں ملے گا۔ آپ سب نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کل اس پر ایپیسوڈ نمبر 12 شیئر ہوگی، جو کہ بہت دلچسپ اور بہت خوفناک ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ کہانی فیصل نے شیئر کی ہے ملتان سے۔ فیصل کہتے ہیں کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں۔ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد میں بالکل فری تھا۔ میں نے کمپیوٹر کورس کیا، اس کے بعد میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ فی الحال مجھے نیو جاب ملنے سے پہلے مجھے شوق تھا کہ میں لیکچرشپ کروں۔ میں نے ایک بہت اچھے اسکول میں اپنے گھر کے قریب ادھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا بچوں کو، اور سردیوں کا موسم تھا۔ پریویس ایئر کی بات ہے، پچھلے سال کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو پڑھا کر فارغ ہو جاتا تھا 1:30-2 بجے تک نا، تو میں چھت پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن بچوں کے پیپر ہو رہے تھے اسکول میں، مجھے پیپر چیک کرنے تھے۔ میں اس دن جلدی فری ہو گیا تھا۔ میں بچوں کے پیپر چیک کرنے کے لیے گھر آیا۔ پیپر میرے پاس ہی تھے، 75 پیپر تھے میرے پاس۔ میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں چھت پر چلا گیا۔ اب میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کی جو بیک سائڈ ہے، ادھر والے جو گھر ہیں وہ بہت نیچے کر کے ہیں، اور ہم لوگوں کا گھر بہت اونچا ہے۔ تو میری پیچھے نظر پڑی، پچھلا جو گھر تھا اس کا جو چھت کا اوپر والا حصہ تھا وہ بالکل مٹی کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ عورت چارپائی پہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بیمار ہوں۔ میری اچانک اس دن نظر پڑی، میں پیپر چیک کرتے کرتے اٹھ گیا اور بیک سائڈ پر دیکھنے لگا۔ دیکھا تو ایک بزرگ عورت جو کہ کافی مجھے بیمار لگ رہی تھی۔ اب میں نے ان کو پہلے آواز دی، وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی، پھر آواز دی، انہوں نے میری طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ مجھے پانی پینا ہے۔ اب میں ان کو پانی تو نہیں دے سکتا تھا، میرا گھر بیک سائڈ پہ تھا اور وہ روڈ والی سائڈ تھی۔ ان کے گھر جانے کے لیے بھی مجھے روڈ کراس کر کے اور بیک سائڈ والی اسٹریٹ تک جانا تھا۔ میں نے پانی کا ایک شاپر باندھا اور رسی لے کر اس کے ساتھ پانی نیچے کی طرف کیا۔ وہ بزرگ عورت آئی اور انہوں نے وہ پانی لے لیا، اور وہ پانی انہوں نے پی لیا جس طرح بھی پیا ہوگا۔ خیر، میں پھر پیپر چیک کرنے لگا، اپنے کام کرنے لگا۔ دھوپ ختم ہو گئی تو میں چھت سے نیچے چلا گیا اور نیکسٹ ڈے اسکول چلا گیا۔ اب مجھے ایک الجھن تھی عجیب سی۔ نیکسٹ ڈے کے پیپر لے کر بھی مجھے میرے جو باقی کلیگ تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آج ہم پیپر اکٹھے اسکول میں بیٹھ کے ہی چیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے گھر ہی جانا ہے۔ میں گھر چلا گیا، چھت پر پھر گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھی اماں بیٹھی ہے۔ اب اس کا جو منہ ہے وہ بالکل ہمارے گھر والی سائڈ پر ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اب کی بار میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے مجھے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اب کی بار میں پھر نیچے گیا، میں نے کھانا لیا، ایک شاپر میں ڈالا، اور پاس ہی ایک رسی پڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ میں نے پہلے پانی دیا تھا، اس سے باندھ کر ان کو کھانا دے دیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور مجھے کافی دعائیں دے رہی تھیں۔ وہ ان چائے کی وجہ سے ان کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی تھی۔ خیر، کھانا دینے کے بعد اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے اس بوڑھی اماں کے گھر جانا چاہیے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، بچوں کے ایگزام ہو رہے تھے اور انہی میں بیزی تھا۔ میں رات کو سویا جب، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز مخاطب ہو کر مجھے کہتی ہے کہ اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے جب یہ آواز سنی تو میں ڈر کر اٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ میں ایسا تو کوئی کام نہیں کر رہا جس سے مجھے باز آنا چاہیے، میری روٹین میں ایسا کوئی کام نہیں ہے، پھر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے مجھے؟ نیکسٹ ڈے وہی روٹین، اسی طرح پیپر دھوپ میں بیٹھ کے چیک کر رہا ہوں، کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ مجھے پھر خیال آیا اس بزرگ عورت کا۔ میں نے اس کی طرف پھر دیکھا تو اب کی بار وہ بالکل کالے سیاہ لباس میں تھی اور مجھ سے پھر کھانے کے لیے کچھ مانگ رہی تھی۔ میں کھانا ساتھ لے کر آیا ہوا تھا اور میں نے اس کو اپنا ہی کھانا دے دیا۔ اب جیسے ہی میں چھت پر بیٹھا دوبارہ پیپر چیک کرنے لگا ہوں،
تو مجھے میری بیک سائڈ پر ایک ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اپنے کندھے پہ. میں پیچھے سے پلٹا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. بہت زیادہ حیران ہوا. میں اس لمس کو بھول نہیں سکتا آج تک. نہ جانے وہ کون تھا. خیر میں نیچے چلا گیا. نیچے جانے کے بعد میں نے اپنی امی کو یہ بات بتائی اور کہا امی آپ سے چھپا رہا تھا, 3-4 دن سے میری یہ روٹین ہے, تو اگر آپ اجازت دیں آپ میرے ساتھ چلیں, وہ بزرگ عورت ہیں, ہم ان کی کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں, ان کو کچھ کھانے کی چیزیں دے آتے ہیں. امی نے مجھے کہا کہ کون بزرگ عورت, تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرے ساتھ اوپر چلے, میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں. میں امی کو اپنے ساتھ اوپر لے کر گیا. انہوں نے ان کو سارا کچھ بتایا, رسی دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ چارپائی ادھر پڑی ہوئی ہے, ادھر ہی وہ عورت لیٹی ہوئی ہوتی ہے. ایک دن سفید لباس میں تھی اور آج کالے لباس میں تھی. امی سر پکڑ کے کھڑی ہو گئیں اور مجھے کہنے لگی کیا بات کر رہے ہو تم, بالکل جھوٹ بول رہے ہو, میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گی. میں نے امی کو قسم اٹھائی. آخر میں نے امی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا امی میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بول رہا, یہ 3-4 دن سے یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے. میں ان کو 2 دن سے کھانا دے رہا ہوں اور 1 دن ان کو پانی دیا تھا. امی نے کہا کہ اس عورت کی ڈیتھ ہوئے 18 سے 19 سال گزر چکے ہیں. یہ گھر ویران اور بند ہے, اور یہ ایک ہی عورت تھی. اس کے خاوند کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اس کے جو بیٹے تھے وہ اس کو چھوڑ کر جا چکے تھے. یہ ایک ٹیچر تھی اور اپنے گھر میں اس کی لاش ملی تھی, یعنی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بچے تو اس کو دفنانے کے لیے بھی نہیں آئے تھے, محلے والوں نے اس کو غسل دیا تھا. تم یہ کیا کہہ رہے ہو, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ امی میں نے اس عورت کو نہیں دیکھا, کیونکہ یہ واقعہ میرے چھوٹے ہوتے کا تھا, مجھے تب ہوش نہیں تھی اتنی ان چیزوں کی. میں نے امی سے کہا کہ میں آپ کو ان کو جیسے وہ دکھنے میں نظر آتی ہے میں یہ بتا سکتا ہوں, کیونکہ امی اس عورت سے ملی ہوئی تھیں. اور میری امی یہ کہتی تھی کہ وہ اکثر اوقات ہمارے گھر بھی آیا کرتی تھی, کیونکہ وہ اکیلی تھیں. اور میرے جو ابو تھے وہ ایک جولر ہیں, فیصل کہتے ہیں کہ ان کے ابو جولر ہیں, اور اکثر وہ آیا کرتی تھیں امی کے پاس. ان کو کچھ نہ کچھ کام ہوتا تھا تو وہ آتی تھیں. ہم ان کو پیسے وغیرہ بھی دیا کرتے تھے, امی یہ بتا رہی تھیں. تو اب میں نے کہا امی ان کا لمبا سا قد ہے اور سفید بال ہے, اور وہ کافی بزرگ عورت دکھنے میں لگ رہی تھیں. امی نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, وہ اسی حالت میں تھیں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اللہ جانے اب یہ کیا معاملہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے, اس بات کا تم نے ذکر کسی اور سے نہیں کرنا, اور آئندہ تم نے اس دیوار کی طرف نہیں دیکھنا. میں نے کہا امی ٹھیک ہے. امی مجھے چھت پر نہیں جانے دیتی تھیں, میں چھت پر زبردستی جاتا تھا. ایک دن میں چھت پر گیا, اب مجھے کوئی چیز باقاعدہ طور پر کھینچ رہی تھی اس طرف جانے کے لیے. میں اس طرف جانا چاہتا تھا, میں اس طرف گیا, میں نے دیکھا چھت سے, لیکن بہت حیرانگی ہوئی اور بہت دکھ بھی لگا. اس دن اس چھت پر کوئی نہیں تھا, چارپائی ویسے ہی بچھی ہوئی تھی, لیکن آج کے دن وہ چارپائی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. ایک دن پہلے جو چارپائی بالکل ٹھیک تھی, بالکل ٹھیک, کل آج کے دن وہ چارپائی ٹوٹ پھوٹ کیسے گئی, وہ چارپائی کیسے خراب ہو گئی, میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. واقعی وہ چیز اس گھر کی مخلوق تھی, وہ بزرگ عورت کیا تھا, سارا ماجرا میں نہیں سمجھ پا رہا. لیکن تو فیصل کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اس گھر کے متعلق ادھر آسیب وغیرہ بھی ہے, اتنے عرصے سے وہ بند ہے, 18-19 سال سے وہ بند ہے. ان کے بیٹے تو آئے ہی نہیں ہیں پلٹ کر, انہوں نے اپنی ماں کا حال تک نہیں پوچھا, ان کی تدفین نہیں کی. تو کہا جاتا ہے کہ ادھر اکثر لوگ سائے وغیرہ دیکھتے ہیں, کبھی کبھار کسی پر پتھراؤ ہونے لگ جاتا ہے, لیکن اس مخلوق نے بالکل مجھے تنگ نہیں کیا. جس دن سے میں نے ان کو, وہ بوڑھی اماں جو بھی تھیں, وہ ان کی کوئی روح تھی جو بھی تھا, تو میں نے ان کی جو بھی خدمت کی 3 دن, اس کے بعد مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میری بہت اچھی گورنمنٹ جاب مجھے ملی, اور فیصل آباد یونیورسٹی میں ہی مجھے جاب ملی. میں اس خدمت کو اور اس وقت کو بھول نہیں سکتا, چاہے وہ جن تھے جو بھی تھے, میں نے ان کی خدمت دل سے کی. تو انہوں نے مجھے اللہ نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا. تو یہ کہانی تھی فیصل کی. لسنرز, یہی چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بزرگوں کی خدمت کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی, الٹا فائدہ ہی دیتی ہے. یہ خدمت کرنی چاہیے اپنے والدین کی اور باقی بزرگوں کی, کیونکہ بزرگوں کی خدمت اللہ کو بہت پسند ہے. آئے ہو میرے لسنرز کرتے بھی ہوں گے. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف. یہ سٹوری میرے ساتھ یوپی بہار سے شیئر کی ہے, یعنی انڈیا سے. کہتی ہیں کہ میرا نام شلپا ہے, اور میں شلپا
پتہ نہیں نیکسٹ نیم ان کا کچھ کافی مشکل سا ہے۔ شلپا کہتی ہیں فرسٹ ٹائم آپ کے چینل کی سٹوریز کو سنا، میں نوشین کی لسنر ہوں اور آپ کے چینل کی سٹوریز کو بھی بہت پسند کرنے لگی ہوں۔ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گی۔ ہم لوگ جو کہ بیک جو ہم لوگوں کی بیک ہے وہ گاؤں ہے، تو ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں زیادہ، ادھر شہر والے گھر میں کم آیا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو فصلیں وغیرہ ہیں وہ ہم لوگوں کی ادھر یہ روٹین ہے، گاؤں کی ساری عورتیں مل کر پہلے ایک کھیت کی وہ ساری کرتے ہیں کاشتکاری، عورتیں مرد مل کر، پھر دوسرے کھیت کی کرواتے ہیں۔ بہت پیار ہے ہم لوگوں کا آپس میں۔ اسی طرح ایک دفعہ گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، شدید گرمی تھی، اور اب وہ کہتی ہیں کہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو گرمی کا موسم تھا، ہم سب لوگ گندم کی کٹائی میں مصروف تھیں، ڈھیر ساری اور بھی محلے کی عورتیں تھیں، ہم لوگوں کا بہت پیار ہے آپس میں۔ ایک ادھر لڑکی ہے جو کہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس کا نام نگار ہے اور وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتی ہے۔ نگار انتہائی اچھے مزاج کی لڑکی ہے۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور گندم کی کٹائی کرنے کے بعد میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے پانی وغیرہ دیا، میں نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آج مجھ سے کٹائی نہیں ہو رہی، میں گھر جانے لگی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے حصے کا کام میں کر دوں گی۔ خیر میں واپس چلی گئی گھر۔ تو نگار نیکسٹ ڈے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تو تم دوبارہ کیوں آ گئی تھی؟ تمہارے حصے کا کام تو میں کر رہی تھی، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہو اور تم پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری میں کام کر رہی تھی، میں کافی حیران ہوئی اور میں تمہیں بلا رہی تھی لیکن تم میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سمجھا تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ میں نے کہا میں تم سے کیوں ناراض ہوں گی، میں تو دوبارہ آئی نہیں ہوں کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور آج کچھ طبیعت سنبھلی ہے تو میں گندم کی کٹائی کے لیے آئی ہوں۔ نگار پہلے تو اس بات پہ یقین نہیں کر رہی تھی، کہتی تھی کہ میں یقین ہی نہیں کر سکتی، میں نے خود تمہیں آنکھوں سے دیکھا ہے، میری امی نے جو میری وہ کہتی ہیں کہ ممی نے اس چیز کی گواہی دی کہ تم یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ تم آئی تھی واپس اور ہم نے تمہیں خود دیکھا ہے۔ اب میری سمجھ سے بات باہر تھی، میں نے کہا اچھا مذاق ہے، امی بھی کر رہی ہیں اور نگار بھی کر رہی ہے میرے ساتھ۔ میں نے کہا میں نہیں آئی، لیکن اب واقعے تسلسل سے شروع ہو گئے گندم کی کٹائی میں۔ ہم لوگوں کو جو مخلوق نظر آتی تھی وہ ہم لوگوں کے اپنوں کے ہی روپ میں نظر آتی تھی۔ ایک دن والد جو میرے پتا جی تھے وہ کہتی ہیں کہ وہ شہر میں گئے تھے کسی کام کے لیے، وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں اور ان کا جو کام تھا وہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کافی ٹائم لینے والا، ٹائم ٹیکنگ کام تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ آدھا گھنٹہ گزرا ہے، پتا جی واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ گندم کی کٹائی میں کام کروا رہے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ جو مخلوق آتی تھی وہ بات کا جواب نہیں دیتی تھی اور بڑی تیزی سے گندم کی کٹائی کا کام کرواتی تھی، ہم سے کئی گنا زیادہ تیزی میں، جس کو دیکھ کر ہم لوگ حیران ہو گئے۔ نگار مجھے کہنے لگی کہ ٹھیک اسی طرح میں نے تمہارے روپ میں بھی اس مخلوق کو دیکھا ہے اور یہ بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں۔ میری ممی، میں اور باقی جو ہم سب لوگ تھے، ہم لوگ ایک سائڈ پر ہو گئے۔ اب جو میرے پتا جی کے روپ میں وہ مخلوق تھی وہ بڑی تیزی سے گندم کی کٹائی کیے جا رہی تھی، اس طرح کر رہی تھی کہ وہ بالکل ہی جس طرح ایک مشین تیز ہوتی ہے اس طرح تھی وہ۔ میرے جو چاچو تھے انہوں نے میرے پتا جی کا نام لیا اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اب خاموش تھے۔ چاچا بالکل قریب گئے، انہوں نے جیسے ان کے کندھے پر ہاتھ لگایا تو ان کا جسم کسی آگ کے انگارے کی طرح تھا۔ ہمیں لگا چاچا کے جسم کو جیسے کرنٹ لگا اور وہ پیچھے آ کر گرے ہیں بہت زور سے، اور وہ جو مخلوق تھی وہ بڑی پھرتی سے اٹھی ہے اور اٹھ کر آگے کی جو فصلیں تھیں ان میں جا کر غائب ہو گئی ہے۔ اب ہم لوگ اس ماجرے سے بہت زیادہ تنگ تھے، آخر یہ کیا چکر ہے۔ ہم نے ادھر قریب میں ہی ہم لوگوں کے گھر جو فصلیں ہیں ادھر سے تھوڑا آگے فاصلے پر ایک مندر ہے، ہم ادھر گئے اور ادھر مندر میں جو ان کے ہوتے ہیں ان کے پاس گئے۔ ہم لوگ جب پنڈت جی کے پاس گئے تو پنڈت جی ہمیں کہنے لگے کہ کیا واقعہ تم لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے، کیا کسی مخلوق کو دیکھا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ عجیب واقعہ 2-3 دن سے پیش آ رہا ہے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ شلپا نے کہا کہ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ وہ مخلوق میرے روپ میں بھی نظر آئی تھی۔ ہم لوگوں کی جو ممی تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پنڈت جی نے وہ جگہ جا کر ہماری زمینیں دیکھی، فصل دیکھی،
تو پنڈت جی کہنے لگے کہ آپ کی جو زمینوں سے ہٹ کر یہ بیری کا درخت ہے، اس کے اوپر جنات کا پورا قبیلہ آباد ہے، پورا خاندان آباد ہے، اور وہ لوگ آپ کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کا کام کرواتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کوئی چیز مخلوق ادھر نظر آئے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح ہیلپ کروا رہی ہے آپ کے کسی اپنے کے ہی روپ میں جیسے آپ بتا رہے ہو، تو آپ اس سے ڈرا مت کرو، بلکہ ان کو بلایا مت کرو۔ اگر وہ آپ کے ساتھ کام کروا رہے ہیں تو ان کو کروانے دو۔ پنڈت جی نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگ اس طرح کریں کہ جب گندم کی کچھ حصہ، اب سب لوگ جو بھی یہ کٹائی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان کی زمینوں سے بھی آپ لوگ کچھ حصہ اس بیری کے درخت کے نیچے رکھ دیا کریں، اور ساتھ مٹھائی بھی، تو آپ کے کام میں اور زیادہ بہتری ہوگی۔ ہم لوگوں نے اسی طرح کیا۔ کہا جاتا تھا کہ ہم لوگوں کے بیری کے اس درخت کے نیچے رات کے ٹائم کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا تھا جو آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور باقاعدہ پورا خاندان ہوتا تھا جن میں بزرگ شخص، عورتیں، مرد اور بچے ہوتے تھے، اور وہ جب کوئی ان کے قریب جاتا تھا تو وہ غائب ہو جاتے تھے۔ وہ ہماری زمینوں کے اوپر ہی وہ پورا خاندان رہتا ہے، اور وہ ہمارے فائدے کا کام کرتے ہیں جبکہ ہمیں نقصان نہیں دیتے۔ ایک وقت گزر چکا ہے اس بات کو، لیکن ہم لوگ آج تک ادھر وہ گندم کی کٹائی جب بھی کرتے ہیں ادھر ان کی گندم کا حصہ رکھتے ہیں، مٹھائی رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے مسلک کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق ہم لوگ ادھر مٹھائی رکھیں تو ہمارے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی تھی شلپا کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ شلپا۔ یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، اور میرے نیلم وائس آفیشیل چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔